شہر سے کچھ ہی دور ایک بہت خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک طاہر نام کا چھوٹا بچہ رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتا رہتا تھا۔ چھوٹی ہی عمر میں بہت ذمہ داریاں اٹھانی تھی اس نے۔ وہ ایک ذمہ دار اور اچھا لڑکا تھا۔ طاہر کے بچپن میں ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو ساری ذمہ داری طاہر کے ننھے کندھوں پر آ گئی تھی۔ طاہر کے گھر میں طاہر کی ایک ماں اور اس کی ایک چھوٹی بہن رہتی تھی۔ طاہر کی ماں کو اس پر بہت فخر تھا، کیونکہ وہ چھوٹی ہی عمر میں بہت ذمہ دار بچہ تھا۔ طاہر پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا، جن سے کچھ پیسے مل جاتے تھے، جس سے وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر رہا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ اسکول سے فارغ ہو کر روز شام میں وہ بکریاں چرانے جاتا تھا۔ اس کی روزانہ کی یہی روٹین تھی۔ لیکن طاہر کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم تھی کہ اس کے اتنے کم پیسے دینے سے اس کی والدہ گھر کا گزارا بہت ہی زیادہ مشکل سے کرتی ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میری ماں اور میری بہن زندگی کی ساری آسائشیں اٹھا سکیں اور ان کو کوئی دشواری نہ ہو۔ طاہر کی ماں تو خوش تھی اپنے گھر کی چٹی روٹی میں۔ وہ اپنے بیٹے کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن چھوٹی اس کی خواہش ہمیشہ بہت اچھے کی ہوتی تھی، اچھا کھانے کی، اچھا پہننے کی۔ یہ بات طاہر کو اچھے طریقے سے معلوم تھی۔ چھوٹی کیا بات ہے، آج پھر تم کھانا سامنے رکھ کر دیکھے جا رہی ہو، کھانا کھا کیوں نہیں رہی؟ کتنی دیر ہو گئی، پھر بولو کہ ٹھنڈا کھانا دیا ہے مما آپ نے، کھاؤ، پھر کھا کر آرام کرو، اسکول بھی تو جانا ہے کل، بھائی بھی تھک کر آیا ہے۔ مما کبھی تو مرغی بنا لیا کرے نا، بھائی میرا روز روز کے من نہیں ہوتا دال یا چٹنی کھانے کا۔ طاہر اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ چھوٹی کو ایسے کھانے بالکل بھی نہیں پسند۔ طاہر اپنی بہن کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اسی گاؤں میں نفیس نام کا ایک لکڑ ہارا بھی رہتا تھا۔ ارے یہ تو طاہر ہے، آج پھر اس کی شکل لٹکی ہوئی ہے۔ اتنا اچھا بچہ ہے، پتہ نہیں کیوں اتنا پریشان رہتا ہے۔ چلو آج اس سے بات کرتا ہوں۔ طاہر بیٹے ذرا یہاں آؤ، تم سے بات کرنی ہے آج مجھے۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنی سی عمر میں اتنی پریشانی، اتنی الجھن میں کیوں رہتے ہو؟ کوئی بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، آخر میں بھی تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ تمہارا باپ ایک اچھا آدمی تھا، میں جانتا تھا اس کو، لیکن وہ جلدی چلا گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، تم اپنی پریشانی مجھے بتا سکتے ہو۔ تم میرے ساتھ کام کرو، میں جانتا ہوں کہ بکریاں چلانے میں تمہیں اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہوگی۔ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ نفیس طاہر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لایا۔ طاہر یہ دیکھ کر بہت حیران تھا کہ نفیس انکل تو بہت اچھا کھانے پینے لگے ہیں۔ انکل میری بہن کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ اچھا کھائے، اچھا پیے اور اچھا پہنے۔ میں آج سے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کل آ جاؤں گا۔ میری ماں کہتی ہے کہ میں چھوٹا ہوں، لیکن میں اب محنت کروں گا اور اپنے گھر کے حالات بدلوں گا۔ کل سے آپ کے ساتھ کام پر جاؤں گا، آپ کو منظور ہے نا؟ نفیس ایک لالچی آدمی تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ چلو بھائی، سارا کام اب اس چھوٹو سے کرواؤں گا اور خود آرام کروں گا۔ نفیس انکل سے فارغ ہو کر طاہر سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا، ان کی اجازت لینے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ کل سے وہ ان کے ساتھ کام پر جائے گا۔ ماں مجھے نا ایک کلہاڑی کی ضرورت ہے، کل سے میں نفیس انکل کے ساتھ لکڑیاں کاٹ کر شہر جا کر بیچ آؤں گا، تاکہ ہمیں زیادہ منافع ہو اور گھر کا گزارا اچھے طریقے سے ہو جائے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو طاہر؟
तुम जानते हो ये काम इतना आसान नहीं है। इस काम के लिए तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो। और नफीस, वो तो बहुत बेईमान आदमी है, वो तुम्हें बहुत परेशान करेगा, सारा दिन कड़ी मेहनत वो तुमसे करवाएगा। लेकिन मम्मा, आप बगैर देखे ऐसा कैसे कह सकती हैं उनके बारे में? आप जानती हैं वो कितना ज्यादा अच्छा कमाते हैं, सिर्फ लकड़ियां काट कर शहर जाकर बेच आते हैं। उनका गुजारा बहुत अच्छे तरीके से चलता है। आज भी वो इतने अच्छे मुरग्गन खाने खा रहे थे। आप जानती हैं ना, छोटी को यही सब कितना पसंद है। आखिर उसकी ख्वाहिशें मैं नहीं पूरी करूँगा तो और कौन करेगा? बाबा भी तो नहीं है ना अब। बाबा की कितनी लाडली थी वो। छोटी खामोशी से अपनी माँ और ताहिर की बातें सुन रही थी। वो दिल ही दिल में काफी उदास थी, क्योंकि उसका भाई अब बहुत मेहनत करने का काम करने वाला था। वो अभी छोटा था, लेकिन छोटी को इतना कुछ पता नहीं था। वो चाहती थी कि हमारे घर में भी अच्छे अच्छे खाने बने और मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, जिसकी वजह से उसके भाई को तो मेहनत करनी ही थी। स्कूल से वापस आने के बाद ताहिर को आज पूरा दिन लकड़ियां काटते हुए हो गया। उसकी माँ बहुत इंतज़ार कर रही थी। शाम होने को थी और ताहिर अब घर में दाखिल हो रहा था। ताहिर बहुत थका हुआ नजर आ रहा था और उसकी माँ बेइंतहा परेशान। ताहिर की माँ बहुत उदास हुई अपने बेटे को देखकर। ताहिर बेटा, तुम मुझे कुछ बताओगे या मैं तुम्हें खुद ही बता दूं? आज पूरा दिन तुमने कितनी कड़ी मेहनत की है, पढ़ोगी भी और इतनी मेहनत भी करोगे तो आखिर तुम्हारी सेहत का बनेगा क्या? तुम एक ही तो हो, हमें तो कोई हुनर भी नहीं आता। तो माँ, आपको तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। मैं छोटा हूँ ना, इसीलिए मुझे दुश्वारी हो रही है लकड़ियाँ काटने में, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होऊंगा और सब कुछ सीख जाऊंगा। अपने भाई की बातें और अपनी माँ की बातें छोटी दूर से खामोशी से सुन रही थी। वो अपने भाई के पास आई और बहुत अफसरदा थी, क्योंकि उसी के नखरों की वजह से उसका भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वो बहुत शर्मिंदा थी। मुझे माफ़ कर दे भाई, मेरी वजह से आप इतनी मेहनत करेंगे, ये बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप पढ़ाई भी करते हैं और इतनी सख्त मेहनत वाला काम, रात होने वाली है, आप ऐसा नहीं करें। मैं खुश हूँ, लेकिन छोटी, मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी का खाना मिल सके और अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिल सके। इसीलिए मुझे नहीं रोको। लेकिन भाई, अच्छा खाने और अच्छा पहनने से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए आप हैं। आप इतनी मेहनत करेंगे तो आपकी सेहत बहुत ख़राब हो जाएगी। मैं आइंदा कभी मुंह नहीं बनाऊंगी और जो होगा सब्र शुक्र से खा लूँगी। ठीक है छोटी, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ ना, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाऊँगा, तो तुम्हारे लिए दुनिया की सारी आसाइशें ला कर रख दूँगा।